وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا نام، یاد کرو اپنے رب کا نام، یعنی ذکر کرتے رہو. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور منقطع ہو جاؤ اس کی طرف سب سے کٹ کر منقطع ہونا، سب سے منقطع ہو کر اس سے تعلق قائم کر لو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کے لمحات ہوں، اللہ کے ذکر کا وقت ہو، تو پھر لوگوں سے اجنبی ہو جاؤ، پوری یکسوئی سے عبادت کرو. اللہ سے تعلق مخلوق کے تعلق پر غالب ہو، یعنی جب ہمارا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہو، لیکن جب ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ دنیا کی باتیں اور یادیں ایک طرف رکھ دیں. ہم میں سے کتنے جو یہ کر سکتے کہ رات کو نماز پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ سوچیں؟ یہ ہے تبتل الیہ تبتیلا. یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، تارک الدنیا فقیر بن جائیں اور نہ شادی کریں اور نہ یہ دنیا کا کوئی کام نہیں. وہ تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، ان لنفسک علیک حق، ان لاہلک علیک حق، وان لضیفک علیک حق. وہ تو انسانوں سے تو میل ملاقات، ضروریات زندگی سب ہوتی رہیں گی، لیکن تبتل الیہ تبتیلا کیا ہے کہ جب اللہ کی عبادت کے لیے، جیسے تہجد کی نماز میں یا اور اسی طرح جو خاص عبادات ہیں، ان میں اللہ کی طرف جو متوجہ ہو، ہر چیز سے ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ، اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے، اللہ سے تعلق ہر تعلق پر چھا جائے. اور بطلا کا لفظ ہے نا، تبتل کا لفظ، یہ بھی باب تفاعل ہے. بطلا کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ کر کسی سے جدا کرنا، کسی چیز کو کاٹ کے دوسرے سے الگ کرنا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے، بندوں سے کاٹ کر، ہٹا کر الگ اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جاؤ. یعنی خاص طور پہ تہجد کے وقت یہ ممکن ہے نا کہ آپ بچے، شوہر اور سب کو چھوڑ کر، کوئی ٹیلی فون نہیں اس وقت، کوئی کمپیوٹر نہیں کھلا، کچھ انٹرپشن نہیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے لوگ سو رہے ہیں، ڈسٹربنس نہیں ہوتی. تو اس وقت کیا کریں؟ پھر جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں یا قرآن کھولیں، پھر ادھر ہی دھیان ہو، پھر اور باتیں چھوڑ دیں ادھر ادھر، اپنے آپ کو کاٹ کر فوکس کریں. یعنی یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اپنے لیے اور اپنے اور اللہ کے بیچ میں ایسے اوقات اور لمحات ہو کہ جب کوئی اور تیسرا نہ ہو وہاں. یہ بہت ضروری، کیونکہ اسی سے آپ کو قوت ملتی ہے، اسی سے آپ کو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ملتا ہے. اور اگر اس وقت بھی اور باتیں آپ سوچ رہے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی یکسو نہیں ہو سکتے. اور پھر کہوں گی جدید ریسرچ کے مطابق، معلوم نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ریسنٹلی پھر میں نے پڑھا ہے کہ خواتین کا جو دماغ وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پر فوکس نہیں کر سکتا، وہ ایک وقت میں بیک وقت کئی باتیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد جو ہے وہ ایک وقت میں جب ایک کام کرتے تو وہ اس کے اندر فوکس کرتے ہیں. ان کے لیے ڈسٹریکشن کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنی خواتین کو فطری اعتبار سے بھی ہے، کیونکہ وہ اس کا بھی سوچ رہے ہیں، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ادھر سے پڑھ رہا ہے، ادھر سے سن رہا ہے، ادھر سے کچھ کر رہا ہے، ادھر سے 4-5 کام ایک وقت میں چل رہے تھے نا. آپ لوگ سبق یاد کرتے ہوں گے، دیکھا ہی ہوگا، کتابوں کے علاوہ 4-5 مختلف قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے فون آ گیا، اچھا وہ اٹینڈ کیا، اچھا وہ رکھا تو چاہیے، کسی نے کچھ کہہ دیا، ادھر سے کوئی آ گیا، ادھر سے کچھ اور دیکھ لیا. تو یہ ایک نعمت بھی ہے الحمدللہ کہ دن کے اوقات میں اس سے بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ مینج کر لیتا ہے انسان. لیکن رات کے اوقات میں اس عادت سے چھٹکارا کر لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا.